نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فالله وحده هو الذي يدبر الامر في السماوات والارض فالله پس اللہ تعالی وحدہ اکیلا وہی هو الذی وہ ذات ہے یدبر الامر جو تدبیر کرتا ہے تمام کاموں کی فی السماوات والارض آسمانوں اور زمین میں. یہاں میرا سوال یہ ہے کہ الامر سنگولر ہے تو میں نے جمع میں ترجمہ کیوں کیا ہے الامر یدبر الامر، الامر کو جمع میں کیوں ترجمہ کیا ہے؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ سزا اسم جنس. شابش، ٹھیک ہے. فالسماء لها اوامر، پس آسمان اس کے لیے احکامات ہیں. کس کے؟ اللہ سبحانہ وتعالی. یعنی آسمان پر اللہ تعالی کے احکامات چلتے ہیں کہ اس کا رنگ کیسے ہو، اس کے اندر جو وسعت ہو رہی ہے. قرآن مجید میں آتا ہے نا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، کہ ہم اس کو وسعت دینے والے ہیں. تو وہ کس کے حکم سے وسعت ہے اس کے اندر؟ اللہ سبحانہ وتعالی کے. وَالْأَرْضُ لَهَا أَوَامِرُ، اور زمین پر بھی اسی کے احکامات ہیں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام مل رہے ہیں. والبحار لها اوامر، اور سمندروں کے لیے بھی احکامات ہیں. والجبال لها اوامر، اور پہاڑوں کے لیے بھی احکامات ہیں. والریاح لها اوامر، اور ہواؤں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں. امر کی جمع اوامر ہے یہاں. والشمس لها اوامر، اور سورج کے لیے بھی احکامات ہیں. والقمر له اوامر، اور چاند کے لیے بھی احکامات ہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہیں ضمیر مؤنث کی ہے اور کہیں مذکر کی. سب کے لیے مؤنث کی تھی اور قمر کے لیے مذکر کی آ رہی ہے، کیوں؟ چاند مذکر ہے. شابش. صرف آپ کیوں جواب دے رہی ہیں؟ باقی کیا کر رہے ہیں؟ یہ کوئی گرامر نہیں پڑھتے، انہوں نے مذکر مؤنث کی تقسیم نہیں پڑھی ہوئی. اور بحار کی طرف کیوں مؤنث جا رہی ہے ضمیر؟ کیونکہ یہ جمع مکسر ہے. ٹھیک ہے. والنبات له اوامر، اور نباتات کے لیے بھی احکامات ہیں اس کے. والحیوان له اوامر، اور جاندار کے لیے بھی اوامر ہیں، احکامات ہیں. والانسان له اوامر، اور انسان کے لیے بھی اس کے احکامات ہیں. اب آپ دیکھیں کہ انسان سے پہلے جتنی چیزیں ہیں وہ احکامات مان رہی ہیں یا نہیں؟ سب مان رہے ہیں، لیکن انسان وہی اللہ کی بات نہیں مانتا جس میں اس کو اختیار دیا گیا. جہاں تک اس کے جسم کا تعلق ہے، دل، دماغ، زندگی، روح، نفس، یہ ساری چیزیں اس کے تابع. جب روح چاہتا ہے انسان کے اندر ڈالتا ہے، جب چاہتا ہے نکال دیتا ہے. اسی کے حکم سے آتی ہے اور اسی کے حکم سے نکل جاتی ہے. تو انسان کو جو اختیار دیا اللہ تعالیٰ نے، اس میں بھی اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی بات مانے. وَكُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهُ اللَّهُ فِي هَذَا الْكَوْنِ لَهُ أَوَامِرُ، ہر وہ چیز جس کو اللہ نے اس کائنات میں پیدا کیا ہے اس کے لیے احکامات ہیں، یعنی ہر ایک کو حکم ملتا ہے. فاللہ وحدہ هو الذی یدبر الامر فی السماوات والارض فالسماء لها اوامر والارض لها اوامر والبحار لها اوامر والجبال لها اوامر والریاح لها اوامر والشمس لها اوامر والقمر له اوامر والنبات له اوامر والحیوان له اوامر والانسان له اوامر وَكُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهُ اللَّهُ فِي هَذَا الْكَوْنِ لَهُ أَوَامِرُ وَكُلُّ سَامِعٍ مُطِيعٌ مَقْهُورٌ، اور ہر سننے والا، یعنی جن کو بھی احکامات مل رہے ہیں وہ جو کچھ بھی سن رہے ہیں جن بھی کانوں سے، مطیع فرما بردار ہیں، مقہور مجبور ہیں ایک طرح سے، یعنی اللہ کا غلبہ ہے ان پر. جبر کے معنوں میں مجبور نہیں، یعنی اس زمانے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ان پر نافذ ہے. مستجیب جواب دینے والے ہیں، یعنی بات ماننے والے ہیں. لأوامر اللہ الکونیتی، اللہ تعالیٰ کے کونی احکامات کی، یعنی جو کائنات کے لیے اس کے احکامات ہیں. اما امر اللہ الشرعی، جہاں تک اللہ تعالیٰ کا شرعی حکم ہے، امر شرعی ہے، فہو موجہ الی الانس والجن، تو وہ ڈائریکٹڈ ہے جن و انس کی طرف. موجہ یعنی اس کا رخ کیا گیا ہے، یا اس کا جو مکلف ہے وہ انسان اور جن ہے.
تو دو طرح کے احکامات ہیں نا، ایک شرعی اور ایک کونی. وقد منحهم اللہ الاختیار فی قبولہ او ردہ، وقد اور تحقیق منحهم اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، بخشا ہے، اللہ تعالیٰ نے، الاختیار اختیار، چوائس، اللہ نے ان کو چوائس دی ہے. کن کو؟ انس و جن کو. فی قبولہ او ردہ، اس کے قبول کرنے میں یا اس کے رد کرنے میں، ریجیکٹ کرنے میں. قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل من. کہہ دیجئے کون ہے جو رزق دیتا ہے تم کو آسمان میں اور زمین میں، یا کون ہے جو مالک ہے سماعت اور بصارت کا، کانوں اور آنکھوں کا، اور کون ہے جو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، اور کون ہے جو تدبیر کرتا ہے سارے معاملات کی. پس ان قریب وہ کہیں گے کہ اللہ. فقل پس کہہ دیجئے افلا تتقون، کیا پھر تم ڈرتے نہیں ہو. یعنی اگر ہر طرف اللہ ہی کا حکم چل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی تدبیر کر رہا ہے ہر چیز کی، تو پھر تمہیں اللہ ہی سے ڈرنا چاہیے. وَكُفَّارُ مَكَّةَ اور مکہ کے کفار، الذین وہ جو دعاہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلایا ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، پکارا ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، الی الاسلام اسلام کی طرف. لم یکونوا نہ تھے وہ، ینکرون انکار کرتے، وجود اللہ کے وجود کا. یعنی مکہ کے کفار جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، وہ اللہ کے وجود کا انکار نہیں کرتے تھے، اس کی ذات کا انکار نہیں کرتے تھے. او یا ینکرون کہ وہ انکار کرتے خلقہ لہذه المخلوقات العظام، اس کی تخلیق کا جو اس عظیم مخلوقات میں اس نے کی. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو کچھ بنائی بڑی بڑی چیزیں، وہ ان کا بھی انکار نہیں کرتے تھے. او یا ینکرون کہ وہ انکار کرتے ہوں تدبیرہ اس کی تدبیر کا، لہذه الکائنات اس کائنات میں، الکبار بہت بڑی. کما قال سبحانہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سبحانہ پاک ہے وہ، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ اور البتہ اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے. فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ تو کہاں سے وہ پھیرے جاتے ہیں. تو یہ کتنی اہم بات کی گئی ہے نا کہ جو مکہ کے کافر تھے وہ اللہ کے وجود اور اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات کا انکار نہیں کرتے تھے، اور جب ان سے پوچھا بھی جاتا تو وہ مانتے تھے کہ یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے. تو آج بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ اس چیز کو مانتے ہیں کہ ہے کوئی جس نے یہ سب کچھ کریٹ کیا ہے، لیکن پھر کہاں سے پھر جاتے ہیں. فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ کہاں سے اچکا لیے جاتے ہیں، کہاں سے وہ انحراف آ جاتا ہے ان کے اندر. وَلَكِنَّ لیکن انحراف الفطرت بسبب قلت المذکر کان یقودہم مع هذا الاعتراف الى الشرک باللہ فیتجہون بالشعائر الى سواہ کما یتبعون شرائع لم یأذن بها اللہ. لیکن انحراف الفطرہ فطرت کا انحراف، یعنی ان کی فطرت میں تھا اسلام، لیکن اس فطرت سے کیسے منحرف ہوتے؟ بسبب بوجہ یا سبب سے، قلت کم المذکری یاد دہانی کرانے والے کی، کان یقودہم جو ان کو لے جاتا، ان کی قیادت کرتا، مع ھذا الاعتراف اس اعتراف کے باوجود، الی الشرک باللہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کی طرف. یعنی ان کے اندر کوئی یہ یاد دہانی کرانے والا نہیں تھا، اس وجہ سے یا اس یاد دہانی کی جو کمی تھی اس بنا پر وہ منحرف ہو گئے فطرت سے. فیتجہون بالشعائر الی سواہ تو وہ متوجہ ہو گئے شاعر کے ساتھ، کچھ نشانیوں کے ساتھ اس کے علاوہ کسی اور کی طرف. شاعر یعنی کہ جو عبادت کے مناسک ہوتا ہے نا، اس کی طرف اشارہ. یعنی عبادت کے طور طریقوں میں انہوں نے اللہ کے سوا اوروں کی طرف توجہ کر لی. کما یتبعون جس طرح وہ پیروی کرتے ہیں، شرائع کچھ ایسی شریعتوں یعنی طریقوں کی، لم یأذن بها اللہ جن کا اللہ نے ان کو حکم نہیں دیا. یعنی بتوں کی پوجا اور بتوں کے نام پہ قربانی اور بتوں کے آگے سجدے کرنا اور ان کو خوش کرنا، تو یہ سب خرابیاں ان کے اندر پیدا ہو گئی. ان الرہبۃ بے شک
رہبت کیا ہوتی؟ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ کیا ہوتا ہے معنی؟ ڈرنا. رغبت کا اپوزٹ ہے رغب و رہبا. والترقب، ترقب ہوتا ہے واچفلنس، واچ کرنا، یعنی اللہ کے حاضر ہونے کا ایسا یقین کہ جس میں انسان کو یہ معلوم ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے. ان الرہبۃ والترقب والخوف والطمع، خوف اور امید، والذراعہ، تضرعا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ زاری. والارتجاف، کانپنا. والہیبہ، اور ہیبت، روب. والخشیہ، اور خشیت. یہ سارے تقریباً ہم معنی ہی بن رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو انسان کو خوف ہے اور اس سے امید بھی ہے اور اس کے آگے انسان کانپتا بھی ہے، اور ہیبت اور خشیت. کل ذالک، یہ سارے کا سارا، یلم بالانسان، انسان اس کا اہتمام کرتا ہے. کلما، جب کبھی، نظر فی ملکوت ھذا الکون العظیم، وہ دیکھتا ہے اس عظیم کائنات کی بادشاہت میں. یعنی انسان جب بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس بہت بڑی کائنات کے اندر نظر ڈالتا ہے تو اس کے اندر خوف بھی آتا ہے، ہیبت بھی پیدا ہوتی ہے، وہ کانپ بھی اٹھتا ہے، اور اس کے اندر ایک خوف اور امید بھی ہوتی ہے، اور یہ ساری کیفیات اس کے اندر سے گزرتی. وما یجری فیہ من التدبیر والتصریف، اور جو بھی جاری ہے اس میں تدبیر اور تصریف، یعنی ان کا پھیرنا، ان کی حالتوں کا تبدیل کرنا. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس طریقے سے ان تمام امور کو چلا رہا ہے وہ بھی ان کو نظر آتے ہیں. وہ اور وہ یرا کل یوم، دیکھتا ہے ہر روز، یعنی انسان ہر روز دیکھتا ہے. وکل لحظۃ، اور ہر لمحے دیکھتا ہے. کیا؟ آثار قدرت اللہ، اللہ کی قدرت کے آثار کو. فی احیاء الارض بعد موتها، زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرنے میں. جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ایک دم بہار آ گئی، سارے ٹریز ڈیڈ پڑے تھے، ہر طرف شاخیں سوکھی ہوئی تھی، اور ایک دم ہر چیز گرین ہونے لگ گئی، ہر طرف پھول ہی پھول بکھر گئے. وفی رؤیت البرق، اور بجلی کے چمکنے میں. وانشاء السحاب، اور بادلوں کے اٹھنے میں. وتسبیح الرعد، اور بجلی کی تسبیح میں. وصوت الصواعق، اور کڑاکوں کی آواز میں. ان سب چیزوں کے اندر وہ اللہ کی قدرت کے آثار کو دیکھتا ہے. هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا، وہ اللہ ہی ہے جو دکھاتا ہے تم کو بجلیاں خوف اور امید کے ساتھ. وینشئ السحاب الثقال، اور وہ اٹھاتا ہے بادل بھاری. ویسبح الرعد بحمدہ، اور کڑک تسبیح بیان کرتی ہے اس کی حمد کے ساتھ. والملائکۃ، اور فرشتے من خیفتہ، اس کے خوف سے، یعنی اللہ کے خوف سے. ویرسل الصواعق، اور وہ بھیجتا ہے بجلیوں کو. فیصیب بہا من یشاء، تو جس کو چاہتا ہے وہ پہنچ جاتی، جا پکڑتی ہیں. وہم یجادلون فی اللہ، اور وہ جھگڑ رہے ہوتے ہیں اللہ کے معاملے میں. وہو شدید المحال، اور وہ سخت گرفت کرنے. وآیاتہ یؤمنون، اللہ اور اس کی آیات کے بعد وہ کس چیز پر ایمان لائیں گے. اما یستحی العبد بعد علمہ بہذا من معصیۃ مولاه الذی رزقہ وکساہ وانعم علیہ وہداہ. اما یستحی، کیا نہیں شرماتا، العبد بندہ، بعد علمہ بہذا اپنے اس علم کے بعد، من معصیت نافرمانی کرنے سے، مولاہ اپنے رب کی، الذی وہ جس نے، رزقہ اس کو رزق دیا، وکساہ اور اس کو پہنایا، وانعم علیہ اور اس پر نعمتیں کی، وہداہ اور اس کو ہدایت بھی دی، یعنی اس کی ہدایت کا بھی انتظام کیا. تو جب انسان یہ ساری نعمتیں دیکھتا ہے تو اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے اور اس کی نافرمانی کرتا ہے، کیا اس کو شرم نہیں آتی ایسا کرنے سے کہ جس رب سے سب کچھ لے رہا ہے اسی رب کی بات نہیں مانتا. ان الذی یملک الخلق والایجاد والتدبیر والتصریف هو اللہ وحدہ، بے شک وہ ذات جو مالک ہے خلق کی، یعنی پیدا کرنے کی، والایجاد اور ایجاد کی، انوینٹ کرنے کی، والتدبیر اور ان سب کی تدبیر کی، والتصریف اور ان سب کو پھیرنے کی، یعنی چلانے کی. وہ کون ذات ہے؟ هو اللہ وحدہ، وہ اللہ ہے اکیلا وہی. فهو الرب، پس وہی رب ہے، الحق سچا. الذی انزل الحق، وہ جس نے حق اتارا. والحق واحد، اور حق ایک ہی ہے. لا یتعدد، اس کی کئی گنتیاں نہیں ہوتی. لا یتعدد نہیں اس سے آگے جاتا، یعنی حق ایک ہے، اس سے تجاوز نہیں کرتا. ومن تجاوزہ، اور جو اس سے آگے جائے گا، تجاوز کرے گا، وقع فی الباطل، وہ باطل میں پڑ جائے گا.
الا ما اعجب الانسان، سنو تو کتنا عجیب ہے انسان، کیف ینصرف عن ربہ، کس طرح پھر جاتا ہے اپنے رب سے، وہداہ، اور اس کی ہدایت سے، مع ان دلائلہ، باوجود اس کے کہ اس کے دلائل، کس کے دلائل؟ حق کے دلائل، قائمۃ، قائم ہے، فی الکون، پوری کائنات میں نشانیاں بکھری ہوئی ہیں، فذالکم اللہ ربکم الحق، پس یہ ہے اللہ رب تمہارا سچا، فماذا بعد الحق الا الضلال، تو کیا ہے حق کے بعد سوائے گمراہی کے، فانا تصرفون، تو کہاں سے تم واللہ جل جلالہ هو الذی یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذالک تخرج جلالہ، وہی ہے وہ ذات، وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے اور زندہ کرتا ہے زمین کو اس کی موت کے بعد، اسی طرح تم سب نکالے جاؤ گے، یعنی جس طرح پودے نکل آتے ہیں ہرے بھرے ہو کر ہر سال، اسی طرح تم پہ غور کیا جائے کہ اسی طرح تم نکالے جاؤ گے. اور انسان کے لیے کتنی غور و فکر کی بات ہے کہ وہ زمین کو دیکھتا ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے، کس طرح وہ مردہ ہونے کے بعد زندہ ہوتی ہے، اور پھر بھی عبرت نہیں لیتا. ان کا یہ جملہ کہ اما یستشی العبد بعد علمه بهذا من معصیت مولاه الذی رزقه وکساه وعن عمله وهداه، یہ والا پڑھ کے استاذہ بہت زیادہ شرمندگی ہو رہی تھی اپنے اوپر اور اپنی نافرمانیاں، اور ادھر سے دوسری طرف سے اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں بھی آنکھوں کے سامنے گھوم رہی تھی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور رزق اور پہنانا اور نعمتیں، اور دوسری طرف سے اپنے سارے گناہ بھی یاد آ رہے تھے. اور یہ کتنی پیاری بات انہوں نے کہی ہے جو جس سے مجھے اس کو پڑھ کے تو اپنی پوری زندگی سامنے آ گئی. بہت سچی بات کی ہے آپ نے کہ ایک طرف اگر نعمتوں کو گنے تو شمار نہیں، اور دوسری طرف اپنے گناہوں کو گنے تو شمار نہیں، یعنی کتنے اپوزٹ معاملے. استاذہ یہ جو انہوں نے یہاں پہ کہا ہے نا، ان الرہبۃ والترقب والخوف والطمع، یہاں سے یہ مجھے اپنے لیے یہ فیلنگ آ رہی ہے کہ ہمارے اندر اس وقت جو خوف کی کیفیت ہے نا اس میں کمی ہے، اور خشیت کی، اسی لیے جو ہے وہ عمل میں بھی کمی ہوتی ہے، کیونکہ جب واقعی انسان کو شدید خوف طاری ہوتا ہے تو وہ اٹھ کے یعنی بے چین ہوتا ہے کچھ کرنے کے لیے نا. تو اپنے عمل کی کمی اور عبادت میں کمی اور ہر چیز میں جو کمی ہے اس کا مجھے تو الحمدللہ اس کلاس سے یہ وہ ہوا ہے کہ خوف کو اور زیادہ انسٹل کرنا ہے اور زیادہ اس کو فیل کر کے اپنے اندر. بالکل، کیونکہ جو خوف کا پہلو ہے وہ انسان کے اندر زیادہ عمل پہ اس کو ابھارتا ہے. آپ دیکھیں کہ جب ہمیں انسانوں کی پکڑ کا خوف ہوتا ہے تو اس وقت ہمارا کیا حال ہوتا ہے. کل رات ایسی میں رات کو میری آنکھ کھلی تو میں سوچ رہی تھی کہ اس وقت کتنے لوگ ہیں جو زمین کے نیچے دبے ہوئے ہیں نا، یعنی یا تو مر کے قبر میں چلے گئے ہیں، یا کوئی عمارت گر گئی، یا کوئی زلزلہ آیا، یا کسی اور طرح، تو وہ سب زمین کے پیٹ میں ہیں اس وقت. کبھی وہ بھی زمین کے اوپر چلا کرتے تھے. اور کتنے لوگ ہیں کہ جو ابھی زمین کے اندر تو نہیں گئے لیکن ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور وہ موت اور زندگی کی کشمکش میں، اور وہ بھی ایک طرح سے قید ہی کی حالت میں ہے کہ اپنی مرضی سے بستر سے اٹھ نہیں سکتے، چل پھر نہیں سکتے، اپنی مرضی کا کھانا نہیں کھا سکتے، اپنی مرضی کی باتیں نہیں کر سکتے، بول نہیں سکتے، آسانی سے سانس نہیں لے سکتے. پھر کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اس وقت جیلوں میں پڑے ہیں اور ان کے چھوٹے چھوٹے سیلز ہوتے ہیں، بعض اوقات چند فٹ کے کمرے کے اندر اندھیروں میں وہ رہتے ہیں. وہ زندہ ہونے کے باوجود باہر نہیں نکل سکتے، وہ سورج کی روشنی نہیں دیکھ سکتے، وہ اپنی مرضی سے کہیں چل پھر نہیں سکتے، کھا پی نہیں سکتے، بول نہیں سکتے. کیونکہ پچھلے دن جب میں یہاں لیکچر دینے کے لیے جا رہی تھی تو راستے میں ایک مجھے دکھایا کہ یہاں پر ایک بہت بڑی جیل ہے، تو اس کی دیواریں اور اس کی ساری چیزیں دیکھ کے میں سوچ رہی تھی کہ یہ لوگ اس کے اندر ہیں، سڑک پر بھی نہیں آ سکتے اپنی مرضی سے. تو دنیا میں ہی عبرت کی کتنی ہی جگہ ہیں، قبرستان ہیں، ہسپتال ہیں، جیل خانے ہیں، اور اسی طرح کی جگہ ہیں کہ جس میں انسان کی ساری آزادی ختم ہو کے رہ جاتی. میں سوچی تھی کہ اس وقت اللہ نے مجھے آزادی بھی دی ہے اور صحت بھی دی ہے، زندگی بھی دی ہے، تو میں اپنے اس وقت کو کیسے گزار رہی. تو اگر انسان ایسی کسی جگہ پر اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے بھی رکھ لے تو آپ یقین کریں کہ دل باہر آنے لگتا ہے، خوف کے مارے برا حال ہونے لگتا ہے. تو یہ خوف بہت ضروری ہے کہ انسان اللہ سے ڈرتا رہے، اور پھر اس وقت جو دعا کرتا ہے انسان وہ دعا ہی کچھ اور ہوتی ہے.
عام حالات میں جب انسان ایک بے نیازی کی کیفیت میں ہوتا ہے، چلتا ہے پھرتا ہے، دوستوں میں باتیں، ادھر ادھر کے شغل میلے، اچھی کمپنی، اگر ذرا سا خوف آئے بھی تو انسانوں سے انس حاصل کر لیا، تو اس سے انسان کو زندگی کی حقیقت سمجھ نہیں آتی کہ کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے جب سبھی ساتھ چھوڑ جائیں گے. تو سکھ صرف ایک اللہ ہے جو انسان کو اپنی رحمت سے معاف کر دے تو اس کی خیر ہے. اور میں سوچ رہی تھی کہ آزادی کتنے دن کی ہے، آخر کتنے دن ہم ایسی موجیں کریں گے، کتنے دن ایسی باتیں کریں گے، کتنے دن اتنے مزے سے سوتے رہیں گے. آخر تو ایک دن یہاں سے اٹھنا ہے نا، جانا ہے. تو اس لیے اس سے پہلے کہ کوئی پکڑ ہو جائے، اس سے پہلے کہ ساری آزادی ختم ہو جائے، تو انسان کو اپنے اختیار کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا چاہیے اور اللہ کی فرما برداری میں، اوبیڈینس میں زندگی بسر کرنی چاہیے. استاذہ جو 74 پیج کے اوپر ہے، تو اس میں ایک طرح سے دائی جو ہے اس کی بھی ذمہ داری بتائی گئی ہے کہ یہ جو ان کا انحراف ہے بسبب قلت المذکری. جی ہاں بالکل، یہ بہت ہی شدید بات ہے کہ ہم جن کے پاس حق ہے وہ اپنی دنیا کی مستیوں میں پڑے ہوئے ہیں، اپنے عیش و عشرت میں پڑے ہوئے ہیں اور لوگوں کو یاد دہانی نہیں کراتے. ہمارے پاس وقت ہوتا بھی ہے لیکن ہم اسے غیر ضروری چیزوں میں ضائع کر دیتے ہیں اور اصل مقصد سے ہٹ جاتے ہیں. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. استاذہ ابھی 2-3 دن پہلے ہی ہم لوگ کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک دم زلزلہ آیا، اور اس ٹائم کیا کہتے ہیں ایسی کیفیت ہو گئی تھی کہ شاید ہی میں نے کبھی اتنی اس سے اپنے گناہوں کو مطلب اس طرح میں معافی مانگی اللہ تعالیٰ سے. اور اس ٹائم واقعی میں وہ شرمندگی اتنی ہو رہی تھی کہ اگر اس ٹائم زلزلہ زیادہ آ جاتا یا ہماری بڑی بلڈنگ گر جاتی تو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا کیا منہ لے کے جاتے کہ اتنے گناہ تھے. اور اس ٹائم کوئی نیکی اپنی یاد ہی نہیں آ رہی تھی، بس یہ ہو رہا تھا کہ گھر سے اتنے دور ہیں اور چلو اللہ کے راستے میں تو ہے نا، اگر چلے بھی جاتے اس دنیا سے تو شہید ہوتے. پھر بھی اس بات سے خوف آ رہا تھا کہ پتہ نہیں کتنے ہم نے گناہ کیے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بخشے گا یا نہیں بخشے گا. اور یقین کریں استاذہ اس دن کے بعد اتنا اپنے آپ کو میں وہ فیل کرتی ہوں نا کہ پتہ نہیں کس وقت ہم اس زمین پہ چل رہے ہیں، یہ کتنی بڑی نعمت ہے نا کہ یہ زمین ہمارے لیے ٹھہری ہوئی ہے. اور جس دن اس نے ہلنا شروع کر دیا تو پتہ نہیں ہم تو کسی کتنے بے بس ہے نا. اور واقعی میں آج جو ہم نے پڑھا ہے کہ اتنا علم ہونے کے بعد بھی ہم جب نافرمانی کرتے ہیں تو ہمیں بہت شرمندہ ہونا چاہیے. واقعی میں اتنا زیادہ احساس آیا کہ ہمارے 10 پارے کمپلیٹ ہو گئے اور ہمارے عمل میں کچھ بھی نہیں ہے، اور ہمیں واقعی میں شرمندگی کا احساس ہونا چاہیے ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے. ہم لوگ کل پہلے تو کلاسز میں گئے، اس کے بعد جب گھر پر آئے تو 2 خواتین آئی ہمارے پاس، دونوں جہوواز وٹنس کی وہ تھی، پریچرز تھی. ایک ان میں سے کالی تھی، ایک گوری تھی، اور وہ اپنی بائبلز اور نوٹس اور فولڈرز وہ اٹھا کے تو وہ گھر گھر ناک کر رہی تھی. تو بہرحال جب وہ اندر آئی تو میں ان کو دیکھ کے یہی سوچ رہی تھی کہ یہ بھی تو عورتیں ہیں، ان کے بھی تو کام ہوں گے، اور ان کی بھی اراؤنڈ میری ایج کی ہوں گی، کوئی یہ نہیں تھا کہ بہت ینگ تھی. تو ان کو کیا چیز مجبور کیے ہوئے ہے کہ یہ ایک ایک گھر کا دروازہ ناک کرتی ہیں، کہیں سے شٹ اپ کال ملتی ہوگی، کہیں سے کوئی بات سن لیتا ہوگا، اور پھر پوری تیاری کے ساتھ جب وہ بیٹھی تو انہوں نے جو بھی ہماری بات چیت ہوئی تو اس پر وہ اپنی کتاب میں سے ریفرنس نکال لیتی تھی. تو میں سوچتی تھی کہ ہمارے کتنے اسٹوڈینٹس کے اندر یہ قابلیت ہے کہ موقع کی مناسبت سے وہ فوراً آیت نکال لیں. ہم تو بس ایک دفعہ کورس پورا کر لیتے ہیں ہم جی مر کے، اور اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو اپنی زندگی قربان کر ڈالی ہے اور ہم سے تو زیادہ مظلوم کوئی نہیں ہے اور اس سے آگے کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری قابلیت کیا ہے؟ تو میں سوچتی تھی کہ انہوں نے اس کتاب کو جو پوری کی پوری سچی بھی نہیں ہے، اس میں کئی تبدیلیاں ہو چکی ہیں، اور اتنا زیادہ اس کا بڑا والیوم ہے اور اتنی باریک باریک لکھی بھی ہے، کس طرح وہ نکال کے اس میں سے پڑھ رہی تھی. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کتاب کے ساتھ اتنی علمی مہارت رکھتے ہوں کہ بوقت ضرورت وہاں سے دلائل نکال سکتے ہوں یا انہیں یاد آ جائے کہ کون سی بات کہاں پر لکھی ہوئی ہے. کیونکہ ہم اپنے اوقات کو اس طرح سنجیدگی سے علم میں نہیں لگاتے، ادھر ادھر کی باتیں اور دل کو تسلی دینے والی چیزیں اور دل کو خوش کرنے والی باتیں، بس انہی کے ساتھ ہم زیادہ انجوائے کرتے ہیں. تو ہم سب کو، جتنے بھی آپ لوگ بیٹھے ہوئے اور جو باقی لوگ بھی ہیں، ان سب کو بہت اس بات کی ضرورت ہے کہ اپنا کچھ وقت سیریسلی اس کتاب کے ساتھ لگائیں تاکہ وہ اس قابل ہو سکے کہ کسی کے ساتھ بات کر سکیں اور اسلام کا صحیح پیغام دے سکیں. ہمیں پورا یقین ہے کہ یہ کتاب سچی ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی باطل نہیں ہے داخل ہوا اور کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. اس کے باوجود ہم اس کی قدر نہیں کرتے اور اس کو بہت کم پڑھتے ہیں اور بہت کم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور بہت تھوڑا وقت دے کے بھی پھر ہمیں رونا پڑ جاتا ہے کہ ہمارے گھر اور ہماری فیملیز اور حقوق العباد اور معلوم نہیں کیا کوئی دنیا و جہان کی باتیں یاد آ جاتی ہیں. تو آخر ہم کس کے ساتھ سچے ہیں اور کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟
اگر باقی سب چیزوں کے لیے وقت ہے تو ایک دین کے علم کے لیے وقت نہیں ہے کہ ہم اس میں مہارت کے درجے میں آئیں. کتنے لوگ ہیں ایسے ماہر, کتنے لوگ ہیں ایسے قابل. اور کیا یہ صرف دوسروں کی ذمہ داری ہے, ہماری اپنی بھی کوئی ذمہ داری کہ ہم الماہر بالقرآن بنے. وعلیکم السلام. تو وہ بات کرنی تھی نا عائشہ عصمت کے بارے میں, تو میں اسی لیے آپ سے بات کرنے کے لیے, میری لائف میں فرسٹ ٹائم میں نے فیل کیا اس کو. انگلینڈ میں کبھی ایسا ہوا نہیں, تو جب ہوا نا تو مجھے تو سمجھ نہیں ہو کہ ہو کیا رہے نا, لائک آل اوور سڈن روم موو کر رہے, اور میرے دل نے الحمد للہ پڑھنا شروع کر دیا بہت جلدی نا, الحمد للہ مجھے سمجھ آیا, میرے دماغ کو سمجھ نہیں کہ ہو کیا رہا ہے. پھر جب مجھے سمجھ آیا کہ کیا ہے, پھر میں نے استغفار پڑھنی شروع کر دی, اور بعد میں نے یہ سوچا کہ میں ہمیشہ کل کے بارے میں فکر کرتی رہتی ہوں کہ میں نے کل کیا کرنا ہے اور کیسے میں نے کرنا ہے اور کیسے یہ سب ہوگا جو میں نے پلان کیا اپنے دماغ میں. اور اس دن کے بعد مجھے اتنا سکون سا آ گیا نا کہ اب بس آج کو فوکس کروں, اور جتنی محنت آج کر سکتی ہوں ویسے کروں, اور کل کے بارے میں کل پتہ نہیں آئے گا بھی یا نہیں, یہ کس کو پتا. ہم تو ابھی ٹھیک ہے جوان ہے, سمجھتے ہیں کہ کل آئے گا تو ضرور آئے گا, لیکن اس دن کے بعد ایسے فیلنگ نہیں رہی ہے. میں تمہاری بات اس وقت مانوں گی جب تم واپس انگلینڈ آ کر جہوواز وٹنس جتنا کام کرو گی. ٹھیک ہے, صحیح ہے, میں تو پوری دنیا میں کام ایسا کروں گی انشاءاللہ. انگلینڈ میں. اوکے, الحمدللہ. کوئی قابلیت کرو گی اپنے اندر پیدا تو پھر ہی کر سکو گی, ٹھیک ہے نا. جذبوں کے ساتھ پیکج بھی ہونا چاہیے. اوکے, آگے چلتے. انہا عملیۃ دائبۃ لا تکف ولا تنیء لحظۃ واحدۃ من لحظات اللیل والنہار فی کل مکان فی ھذا الکون علی سطح الارض وفی اجواء الفضاء وفی اعماق البحار. انہا عملیۃ دائبۃ, یہ ایک مسلسل عمل ہے. لا تکف ولا تنی, جو رکتا نہیں, جو ٹھہرتا نہیں. لحظۃ واحدۃ, ایک لمحے کے لیے بھی. کون سا عمل؟ یہ جو اوپر بتایا گیا ہے کہ وہ زندگی سے موت اور موت سے زندگی کا عمل. من لحظات اللیل والنہار, رات اور دن کی گھڑیوں میں سے. ہر لمحہ کچھ پیدا ہو رہا ہے اور کچھ مر رہا ہے. ایوری مومنٹ. فی کل مکان, ہر جگہ. فی ھذا الکون, اس کائنات میں. علی سطح الارض, زمین کی سطح پر. وفی اجواء الفضاء, اور فضا کے پیٹ میں. جب السما, جس کو کہتے ہیں نا آسمان کی فضا یا فضا کے. وفی اعماق البحار, اور سمندروں کی گہرائیوں میں. ففی کل لحظۃ یتم ھذا التحول, ہر لمحہ تمام ہو رہا ہے, پورا ہو رہا ہے یہ تحول یعنی تبدیلی. ہر آن یہ تبدیلی ہو رہی ہے, یعنی ایک سائیکل رواں ہے, ایک پہیہ چل رہا ہے. وفی کل لحظۃ, اور ہر لمحہ. یخرج اللہ حیا من میت, نکالتا ہے اللہ زندہ کو مردہ سے. ومیتا من حی, اور مردہ کو زندہ سے. یعنی زندہ مر رہے ہیں اور مری ہوئی چیزیں زندہ ہو رہی ہیں. یعنی جیسے درخت مردہ تھے تو اس میں سے سبزہ نکل آیا, اور اگر گلوب کو بھی دیکھیں تو اس میں جب سدرن ہیمسفیئر میں بہار ہوتی ہے تو دوسری طرف خزاں ہوتی ہے, اور جب ادھر بہار ہوتی ہے تو پہلی طرف خزاں ہو جاتی ہے. تو ایک زمین کے اوپر بھی کسی ایریا میں ایک عمل ہو رہا ہے, کسی میں کہیں پتے نکل رہے ہیں تو کہیں جھڑ رہے ہیں. اسی طرح کوئی پیدا ہو رہا ہے اور کوئی مر رہا ہے, جانوروں میں, انسانوں میں, باقی مخلوقات میں بھی. وفی کل لحظۃ, اور ہر لمحہ. یخرج اللہ برعمن ساکنا, نکالتا ہے اللہ ساکن خوشے کو. من جوف حبۃ, ایک بیج کے پیٹ سے. او نواتن, یا گٹلی کے پیٹ سے. یفلقھا, اس کو پھاڑتا ہے. ان اللہ فالق الحب والنوا. ویخرج, اور نکالتا ہے. الی میدان الحیات, زندگی کے میدان کی طرف. مع الاحیاء, زندہ لوگوں کے ساتھ یا زندوں کے ساتھ. یعنی ہر لمحے نئے نئے پھول پتے نکل رہے ہوتے ہیں اور وہ زندگی کی صف میں یا زندگی کی دوڑ میں شامل ہو جاتے ہیں. وفی کل لحظۃ, اور ہر لمحے. یجف, خشک ہو رہا ہے. عود, لکڑی خشک ہو رہی ہے, لکڑی. او شجرہ, یا درخت. یعنی ایک طرف ایک کام ہو رہا ہے, دوسری طرف دوسرا ہو رہا ہے. جیسے سورج ہے, کہیں نکل رہا ہے اور کہیں غروب ہو رہا ہے. تستوفی اجلہا, وہ اپنی مدت کو پورا کر رہا ہے. فتتحول الی حشیم, تو وہ بدل رہا ہے چورا چورا ہونے کی طرف. او حطام, یا چورا چورا, ایک ہی معنی میں ہے دونوں تقریباً. وفی ھذا الحشیم والحطام, اور ان ٹکڑوں میں اور چورے میں. ترقد الحبوب الساکنۃ المتہیئۃ للحیات, سو رہے ہیں الحبوب, دانے, بیج.
حب، الساکنہ خاموش، المتہیہ جو تیار ہیں، ریڈی، للحیات زندگی کے لیے، والانبات اور اگنے کے لیے، مستقبلاً فیوچر میں. یعنی آپ دیکھیں نا جب پھول توڑ دیے جاتے ہیں، سوکھ جاتے ہیں اور وہ ڈنڈیاں بالکل سوکھ جاتی ہیں تو اس میں بیج سوکھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن وہ سو رہے ہوتے ہیں ایک طرح سے کہ دوبارہ ان کا وقت آئے اور دوبارہ جی اٹھے، اور پھر ان سے پورے پورے درخت نکل آتے ہیں، پورے پورے پودے نکل آتے ہیں. آپ اگر امیجن کر سکیں، ویژولائز کر سکیں اس عمل کو. جیسے گندم ہے، پک جاتی ہے تو اسے کاٹ لیتے ہیں، جب کاٹ لیتے ہیں تو پھر وہ چورا چورا ہوتی ہے، جو چورا چورا ہو جاتے ہیں وہ دانے بالکل خشک ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ انہیں زمین میں ڈال دیں تو وہاں سے پھر نئی زندگی پھوٹ اٹھتی ہے. کس قدر حیران کن ہے یہ عمل. خشک اور سوئے ہوئے دانے اور بیج کس طرح ان سے زندگی پھوٹ پڑتی ہے. وفی کل لحظۃ تدب الحیات بامر اللہ، اور ہر لمحہ زندگی رواں دواں ہے، چل رہی ہے اللہ کے حکم سے. فی جنین انسان کے فیٹس میں، جنین میں، او حیوان یا حیوان کے فیٹس، حیوان کے جنین میں، او طائر یا پرندوں میں، کہ کس طرح ان میں روح پھونکی جا رہی ہوتی ہے. وفی کل لحظۃ، اور ہر لمحہ، تخرج اجیال، نکلتی ہیں مختلف نسلیں، بقدرت اللہ، اللہ کی قدرت سے، فی مشارق الارض و مغاربہا، زمین کے مشرق و مغرب میں، یعنی نئے نئے رنگ، نئے نئے نسلیں. وتموت اجیال، اور کچھ جنریشن مر جاتی ہیں، کذالک، اسی طرح، یعنی ایک جنریشن ختم ہو رہی ہوتی ہے اور دوسری پیدا ہو رہی ہوتی ہے. فسبحان الحی، پس پاک ہے وہ زندہ ہستی، الذی یملک الموت والحیات، جو مالک ہے موت اور زندگی کا. ویحیی ویمیت، وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. من شاء من خلقہ، جس کو بھی چاہتا ہے اپنی مخلوق میں سے. امم، امتیں، وخلائق، اور مخلوقات، تستقبل الحیات، جو استقبال کرتی ہیں زندگی کا. وامثالها تودع الحیات، اور انہی جیسی کچھ الوداع کہتی ہیں زندگی کو. یعنی کچھ گروپس ایسے ہیں، یہ کچھ امتیں ایسی ہیں جو زندگی کو ویلکم کر رہی ہیں، اور کچھ ایسی ہیں کہ جو زندگی کو الوداع کہہ رہی ہیں. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اخرج من التراب الساکن المیت، اس نے نکالا مردہ ٹھہری ہوئی مٹی سے، الانسان الحی المتحرک، زندہ انسان جو حرکت کرتا ہے. کما قال سبحانہ، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا. ومن آیاتہ ان خلقکم من تراب، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا. ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر جب تم انسان ہو پھیلتے چلے جا رہے ہو. سورۃ الروم 20. وهو سبحانہ الذی خلق البشریۃ من نفس واحدۃ، اور وہ پاک ہے جس نے بشریت یعنی انسانوں کو ایک جان سے پیدا کیا. وخلق منها زوجہا، اور اس سے اس کا جوڑا بنایا. وخلق کلا منہما علی نحو یجعلہ موافقا للآخر، اور اس نے ہر ایک کو اس طریقے پر پیدا کیا کہ اسے دوسرے کے بالکل کمپیٹیبل بنایا، موافق بنایا. یعنی مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا ایسا جوڑا بنایا جو دونوں ایک دوسرے کے لیے کمپیٹیبل ہیں. وَأَوْدَعَ نُفُوسَهُمْ، اور رکھ دیے ان کے نفس کے اندر، ان کے دلوں میں، العواطف، جذبات، والمشاعر، اور جذبات، دونوں کا جذبات ہی مانا ہوتا ہے، سینٹیمنٹس، ایموشنز اینڈ سینٹیمنٹس. وَجَعَلَ فِي تِلْكَ الصِّلَةِ سَكَنًا لِلنَّفْسِ وَالْعَصَبِ، اور رکھ دیا اس تعلق میں، صلہ یعنی اس ملاپ میں، سکون نفس کے لیے اور اعصاب کے لیے. وَرَاحَةً لِلْجِسْمِ، اور جسم کے لیے راحت، والقلب، اور دل کے لیے. وَطُمَأْنِينَةً لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ عَلَى السَّوَاءِ، اور اطمینان مرد اور عورت دونوں کے لیے برابر برابر کا. یعنی اللہ نے جو جوڑے بنائے ان کے تعلق میں پھر اس نے بہت سارے جذبات رکھے اور ان کے باہمی تعلق میں راحت اور خوشی اور اطمینان رکھ دیا مرد اور عورت دونوں کے لیے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. وَمِنْ آيَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، ان خلق لکم، کہ اس نے پیدا کیے تمہارے لیے، من انفسکم، تمہارے ہی نفسوں میں سے، انسانوں میں سے، ازواجن، جوڑے یا بیویاں، لتسکنوا الیہا، کہ تم ان سے سکون پاؤ،
اور رکھ دی تمہارے درمیان محبت اور رحمت، یعنی آپس میں محبت اور شفقت ڈال دی. ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، وسبحانہ القدیر الذی خلق السماوات والارض، اور وہ پاک ہے قدرت والا جس نے آسمان و زمین تخلیق کیے. ھذا الخلق، یہ مخلوق پیدا کی، خلق الخلق، الہائلہ العظیمہ بہت بڑی، الدقیق بہت باریک بینی والی، وخلق هذه المخلوقات العظیمۃ، اور اس نے یہ عظیم مخلوقات پیدا کی، فی جوف السماء، آسمان کے پیٹ میں، من الافلاک، ستاروں میں سے، گیلیکسیز، والمدارات اور آربٹس، والنجوم اور ستارے، والکواکب اور کواکب، والمجرات اور گیلیکسیز کہہ سکتے ہیں آپ ان کو، یہ ستاروں کے گزرگاہیں، مع الضخامۃ الہائلۃ، بہت بڑی ضخامت کے ساتھ، یعنی ایک سورج، ایک زمین کے آپ دیکھیں ایک حصے کا وزن کتنا، ایک پتھر ہی اٹھا کے دیکھیں اس کا وزن کتنا ہے، تو پوری زمین کا کتنا ہوگا، اس کا ماس کتنا ہوگا. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو باقی ستارے سیارے ہیں، تو یہ سب کچھ جو ہوا میں اڑ رہا ہے اور آپس میں ٹکراتا نہیں اور گرتا نہیں، کس طریقے سے ان کو باندھ کے رکھا ہوا ہے، اتنی بڑی عظیم شان ان کی ضخامت کے ساتھ. والتناسق العجیب، اور عجیب تناسق ہوتا ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کا جو تعلق ہے، مناسبت کے ساتھ بہت مناسب انداز میں. فی ما بینہا، جو ان کے درمیان ہے. وخلق ما بینہا من المسافات والابعاد، اور ان کے درمیان جو مسافتیں پیدا کی اور بعد پیدا کیے، یعنی فاصلے، التی تحفظھا، جن سے وہ ان کو محفوظ رکھتا ہے، من التصادم والخلل، آپس میں ٹکرانے سے، کولیژن اور خلل سے. ھذا من ناحیۃ احجامھا وسیرھا، یہ ہے ان کے حجم اور ان کی چال کی جانب غور و فکر کرنے کا موقع. ناحیہ ہوتا ہے ایک کونا یا ایک اینگل، ان کے حجم اور ان کی رفتار کے اینگل سے اگر آپ اس پر غور کریں، اتنی بڑی کائنات اور ایک ایک ستارہ اور سیارہ اور ان کے گزرگاہیں اور ان کے جو ہیوج نمبر ہے ان کے اندر ستاروں کا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بہت ہی ہائل، یعنی انسان کو روب میں ڈالنے والی ہیں اور انسان کے اندر ایک خوف پیدا کرنے والی. وَأَمَّا أَسْرَارُ هَذِهِ الْخَلَائِقِ الْهَائِلَةِ، اور جہاں تک اس کائنات کے اسرار کا تعلق ہے، ان مخلوقات کے راز ہیں، وَأَجَائِبِهَا وَطَبَائِهَا، اور ان کی عجیب و غریب چیزیں اور ان کی طبیعتیں ہیں، وَمَا يَسْتَكِنُّ فِيهَا، جو اس میں چھپا ہوا ہے. اب مثلا کسی بھی ستارے کے اندر کیا کچھ ہے اس کے پیٹ میں، اللہ عالم. انسان نے تو اس کے صرف سورج کو انسان اپنی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا، دیکھ ہی نہیں سکتا، تو باقی اس پر کیا غور و فکر کرے گا. وما یظہر علیہا، اور جو اس پر ظاہر ہے، یعنی روشنی وغیرہ یا گرمی اس کی، وہ تو دکھ رہا ہے لیکن اس کے اندر کیا ہے، who knows. فہذا کلہ اعظم، یہ سب اس سے بڑا ہے، من ان یلم بالانسان، کہ انسان ان چیزوں کا احاطہ کر سکے. وحتی الآن لم یعرف عنہ البشر الا القلیل، اور اب تک انسان نے ان کے بارے میں بہت ہی تھوڑا جانا ہے. الم ترو، کیا تم نے دیکھا نہیں، کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا، کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان پیدا کیے تہ بتہ. وجعل القمر فیہن نورا، اور اس میں چاند بنایا روشن. وجعل الشمس سراجا، اور سورج کو چراغ بنا دیا. فی الارض آیات وکائنات وعجائب لا یحیط بها الا اللہ، اس زمین میں نشانیاں ہیں اور کائنات ہے، یعنی موجودات ہیں اور عجائب ہیں جن کا احاطہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں کر سکتا. من سہول و جبال، میدان اور پہاڑ، و تراب و میاہ، اور مٹی اور پانی، و نبات و حیوان، اور نباتات اور حیوانات، و جواہر و معادن، اور جواہرات اور مائنز. خلقہ اللہ بقدرتہ، اللہ نے ان کو اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے، یعنی کسی سے لے کے نہیں کچھ بنایا. مختلفۃ الاحجام والالوان، ان کے حجم اور رنگ مختلف رکھے، ان کے سائز اور رنگ. والطبائع والمنافع، اور ان کی طبیعتیں اور ان کے فائدے، وہ بھی ایک دوسرے سے فرق ہے، یعنی ایک سٹون جو ہے وہ دوسرے سے فرق ہے، ایک پودا دوسرے سے فرق ہے اس کی تاثیر. فہذہ قدرتہ سبحانہ فی خلق سماء واحدۃ، یہ ہے اس کی قدرت، پاک ہے وہ ایک آسمان میں، وارض واحدۃ، اور ایک زمین میں. فکیف بخلق السماوات السبع وما فیہن، اور کیسے ہوگی اس کی قدرت
7 آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں. وَكَيْفَ بِخَلْقِ الْأَرْضِينَ السَّبْعِ وَمَا فِيهِنَّ، اور کیسے ہوگی اس کی تخلیق 7 زمینوں کی اور جو کچھ ان زمینوں کے اندر ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمان و زمین کی تخلیق اور زبانوں اور رنگوں کے اختلاف. ان فی ذلک لآیات للعالمین، ان فی ذلک بے شک اس میں لآیات البتہ نشانیاں ہیں للعالمین جاننے والوں کے لیے، عالموں کے لیے، سائنٹسٹ کے لیے. چلیے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اب اگر اس میں سے کچھ آپ کہنا چاہیں تو فرمائیں. استاد ہم لوگ پڑھ رہے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں نا، تو اس میں تھا وہی کہ وہ ہوا ان کے لیے مسخر کر دی تھی، اور وہ ایک اپنا لشکر لے کے ہوا کے پر جا کے 1 مہینے کی مسافت سے جاتے تھے. تو وہ کل سے نا میرے ذہن میں بیٹھا ہوا. ابھی پھر یہ ہم ساری نشانیاں پڑھ رہے تھے نا، تو وہ ذہن میں وہی آ رہا تھا کہ کس طرح یہ بادل ایسے اڑتے. تو ہم لوگ پچھلے دنوں دیکھ رہے تھے، پچھلے دنوں جب موسم اچھا تھا نا، تو اتنے ڈینس سے بادل اور اتنی تیزی سے اڑ رہے تھے. تو میں سوچتی تھی کہ کیسے، مطلب اس میں جہاز بھی اڑ رہا ہے، یہ بادل بھی اڑ رہے ہیں، تو یہ کیسے ہو رہا ہے. تو ابھی سارا یہ نشانیاں پڑھتے ہوئے نا مجھے یہی ہو رہا تھا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے کر لیتے ہیں. یعنی ان سب چیزوں کے باہمی تناسق جو ہے نا، تناسق ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلنا، یعنی ایک دوسرے کے موافق ہونا، اور ہر چیز کا اپنی پراپر جگہ پر ہونا، اس کی جو ترتیب ہے اور اس کی جو تنظیم ہے، یعنی کتنی حیرت انگیز ہے. استاذہ میں سوچ رہی تھی کہ اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی کائنات کی نشانیاں ہیں، ہم اگر ایک چیز کے اوپر ریسرچ کرنا شروع کریں پھر بھی یہ نہیں کہہ سکتے ہم نے اس کا احاطہ کر لیا. تو ہم کر چکے ہیں، روز ایک نئی چیز پتہ لگتی ہے، روز ایک. اور ابھی ایک زمین کی یا ایک اس کی بات ہو رہی ہے، تو باقی کیا ہوگا؟ ایک چیز ہی نہیں ہم اس کے اوپر کر سکتے کہ ہم مکمل علم آ گیا اس کا. استاد وہ پچھلے دنوں نا نیٹ پہ میں وہ کائنات کا دیکھ رہی تھی نا، کہ جو سیارے سے تصاویر لی ہوئی ہیں مصنوعی سیارے سے، تو وہ دکھا رہے ہیں کہ اور سیارے دریافت ہو رہے ہیں اور دور دور تک ستاروں کو دیکھ رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کچھ چیزیں پہلے نہیں تھیں، وہ اس کو مزید کو پتہ چل رہا ہے. جس اندازے کو دکھا رہے تھے، اس کو دیکھ کے واقعی خیبت کا احساس ہوتا ہے کہ اس قدر وسیع کائنات ہے. اور جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ وسیع تر ہوتی جا رہی ہے مزید، تو اس کو دیکھ کے بندہ سوچتا ہے کہ میں کس جگہ کھڑی ہوں اور کر کیا رہی ہوں. اور ہماری پوری کائنات میں ہم جو اپنے انسان ہیں اپنی ڈیوٹی سے اس قدر غافل ہیں کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہم کس قدر بڑے رب کے سامنے کھڑے ہیں. بالکل. یعنی آج کے اس لیسن سے جو بات مجھے بہت سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ ہر لمحہ ایک تبدیلی ہو رہی ہے نا دنیا میں، اور ہر لمحہ مخلوق آگے بڑھ رہی ہے، چاہے وہ موت کی طرف بڑھ رہی ہے، زندگی کی طرف بڑھ رہی ہے، یا یہ کہ جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ نئے نئے سیارے اور پیدا ہو رہے ہیں، یعنی کہ پروگریشن ہو رہی ہے اور آگے بڑھ رہے ہیں سب. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ یعنی نئی نئی چیزیں وجود میں آ رہی ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کتنا آگے بڑھ رہے ہیں؟ ہم کتنا اور علم حاصل کر رہے ہیں؟ ہم اور کون سی اپنی زندگی میں ترقی کر رہے ہیں؟ ہم کیوں وہیں رک کے کھڑے ہیں؟ 2 چیزیں میں سوچ رہی تھی. ایک تو جتنی باتیں اللہ تعالیٰ کی کائنات پر ہو کہ کتنا بیلنس ہے ہر چیز میں، ایوری تھنگ ان دا اسکائیز، ایوری تھنگ آن دا ارتھ، جو چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، جو ختم ہو رہی ہیں، ایوری تھنگ از ہیپننگ ود اے بیلنس. تو اللہ نے ہمیں بھی فطرت پر پیدا کیا اور فطرت میں بیلنس ہے. دین وائی ہیو وی لاسٹ دیٹ؟ یعنی دنیا اور آخرت کے بیچ میں جو بیلنس تھا، وی لاسٹ دیٹ. اس کے علاوہ وہ کل جب ہم کلاس میں گئے تھے تو آنٹی کہہ رہی تھی نا کہ یہاں کے بچوں کو ویژولائز، جو چیزیں ویژول کر سے دیکھ سکتے ہیں پھر ان کو یقین آتا ہے، اس لیے ہمارے بچوں کو آخرت کا یقین نہیں ہے. لیکن جب یہاں بھی بات ہوئی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ جب پودے ختم ہوتے ہیں in autumn and then in spring everything comes back, that's something which we can visualize and see how Allah ended that and then how Allah brought it back. لیکن پھر وہی بات کہ قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غور و فکر کرو، تدبر، تفکر. But we lack in that, and because we lack in that, that's why ہم ہر روز چھوٹی چھوٹی پیٹی چیزوں کے اوپر اتنا اپنا دماغ، اپنی انرجیز یوز کر دیتے ہیں کہ جو اصل کرنے کا کام ہے وہ پیچھے چلا جاتا ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں یقین نہیں آتا، کیسے یقین کو بڑھائیں. تو اس دس غور و فکر which will help us understand کہ there is recreation and we're going to be part of that. استاذہ یہ جو انہوں نے کی بات کی نا کہ اتنے جو ہے مر رہی ہیں اور زندہ ہو رہی ہیں، میں سوچی تھی کہ اتنی اسپیشیز انسیکٹس میں روزانہ نئی ڈسکور ہو رہی ہیں. ایک نیشنل جیوگرافک کی اس میں آ رہا تھا کتنی اسپیشیز برڈز کی اور اینیملز کی نئی ڈسکور ہو رہی ہوتی ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کتنی زیادہ اسپیشیز ہیں جو ایکسٹنکٹ ہو رہی ہیں. پھر ہم سویلائزیشنز کو دیکھتے ہیں، ماین سویلائزیشن ہے،
اور جو یہ ہرپا وغیرہ کی ساری سویلائزیشن جو ختم ہو گئی. تو اب نے آپ یہ چیز پڑھ کے آج کا لیسن اتنا چھوٹا سا کہ ہم تو کوئی اسپیکٹ بھی کہیں، مطلب ہم تو اسٹینڈ ہی نہیں کہیں سے کرتے، اور ہم سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہمارا بڑا کلوز ریلیشن شپ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور ہم بچ جائیں گے، کم کے ساتھ بھی ہم آگے چلے جائیں گے. تو ہم تو مطلب اللہ نہ کرے کہ کوئی سویلائزیشن ختم ہو تو ہم تو ساتھ ہی بیچ میں ہی مریا میٹ ہو جائیں. ہمارا تو کوئی یعنی اس کے اندر ہے ہی نہیں پوزیشن اور اسٹینڈنگ ہی نہیں ہے. وہی میں سوچتی ہوں نا کہ پھر ہم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں. ساری خرابیاں تو اس سے شروع ہوتی ہیں کہ جب ہم اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتے ہیں. سارے معاملے بگڑتے ہی غرور سے اور تکبر سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاذہ ابھی مجھے یہاں پہ یہ پڑھ کے ایک اور تھنکنگ آئی میرے ذہن میں کہ ابھی قرآن پڑھ کے تو ہمارے اندر یہ تھنکنگ آ رہی ہے کہ غور و فکر کرنا ہے اور ایسے کرنا ہے اور چیزوں کو ایسے ایسے دیکھنا ہے. کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ ہم اپنے بچوں کو ایسے ریئلائز تھنکنگ دیں کہ وہ چیزوں کو دیکھیں، غور و فکر کریں. انہیں ہم آئیڈیاز دیں کہ ایسے دیکھتے ہیں چیز کو، ایسے غور و فکر کرتے ہیں، یہ چیز ایسے ایسے کام کرتی ہے. اتنی بڑی ایک صرف زمین کی بات کی گئی کہ ایک زمین ہے، اس کے اوپر کتنی نشانیاں ہیں. ایک آسمان ہے واحد اور اس کے اندر کتنی نشانیاں ہیں. یہ مجھے اچھا لگا تھا پوائنٹ. الحمدللہ. استاذہ میں نے یہ تقریباً ایک ہفتہ پہلے میں گھر گئی نا، تو ہماری ریلیٹیوز بھی ہیں اور ہمسائے میں. تو ایک آنٹی ہے، ان کی کافی ایج ہو گئی ہے، تو کافی وہ بیمار تھی، تو میں ان کی خیریت معلوم کرنے کے لیے گئی. تو ان کی باتیں سن کے مجھے بڑا عجیب سا لگا کہ وہ بالکل اپنی مایوس ہو چکی تھی، جو ان کو بیماری تھی. میں نے ان کی باتیں سنی، کہتی ہیں کہ تقریباً 1 مہینہ ہو گیا اور میں نے قرآن نہیں پڑھا نا، میرے سے پڑھا نہیں جا رہا، اور 1 مہینے سے میں نے نماز نہیں پڑھی. کہتی ہے میں لیٹی ہوتی ہوں لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں پڑھوں لیکن میں پڑھ نہیں سکتی. اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے باتیں کرتے کرتے ان کی آنکھیں بند ہو گئی اور وہ سو گئی. تھوڑی دیر کے بعد اٹھی تو مجھے کہتی ہیں کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں کیا کروں. تو میں نے ان کو تیمم کا بتایا اور نماز کا بتایا کہ آپ لیٹ کے بھی پڑھ سکتی ہیں. تو اس پہ تو وہ مجھے کہہ رہی تھی میں اس کو کر کے دیکھوں گی، لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ ابھی وہ کس حالت میں، اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ پتہ نہیں میں تو انتظار کر رہی ہوں اپنے رب کے حکم کا کہ وہ کب آئے گا اور میں چلی جاؤں گی. تو ان کے آس پاس کے لوگ بھی میں دیکھ رہی تھی کہ وہ کچھ بھی نہیں ان کے لیے کر رہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. وہ خود بھی پڑھنا چاہ رہی ہیں لیکن وہ پڑھ نہیں پا رہی ہیں. ان کو میں نے کچھ چیزیں بھی بتائی اور یہ بھی بتایا کہ تلاوت لگائیں پاس اور اس طرح سے. لیکن میں خود سوچ رہی تھی کہ ایک زندگی تھی، کہ ایک ٹائم تھا انہوں نے سب کچھ کیا، اور وہ جب ان کی ہمت تھی یا وہ کچھ کر سکتی تھی انہوں نے عبادت بھی کی، لیکن اب وہ نہیں کر پا رہی. تو ہم پہ بھی یہ وقت آئے گا، یا ہو سکتا ہے کہ یہ وقت بھی نہ آئے اور اس سے پہلے ہی ہم لوگ چلے جائیں. تو مجھے ان کو دیکھ کے بہت زیادہ اپنے لیے یہ سوچنے کا آ رہا تھا کہ میں نے تو ابھی کچھ بھی نہیں کیا. بالکل. تو ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ ہم اس وقت جو نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں ان کا کیا استعمال کر رہے ہیں. استاد جیسے بتا رہی تھی اس میں کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا پرفیکٹ مینجمنٹ اور کمپلیٹ کنٹرول فیل ہوتا ہے. جیسے گھر میں بھی ہوتا ہے کہ گھر میں پیرنٹس رول کرتے ہوتے ہیں، تو جو بچہ بات نہیں مانتا ان میں سے کسی ایک کو اگر انہوں نے اسکولڈ کیا یا ایک کو انہوں نے اس کو کھانا بند کیا ہوا ہے تو دوسرے اس کو دیکھ کے عبرت لے لیتے کہ ہم نے نیکسٹ ٹائم اگر ایسے کیا تو ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. ایسے آپ نے شیئر کیا کہ کتنے لوگ ہیں جو زمین کے اندر چلے گئے ہیں، کتنے ہیں جو سیلز میں بند ہیں، کتنے ہیں وہ ابھی ایسی حالت میں ہیں کہ وہ ویجیٹیٹو ہیں، مطلب وہ بالکل بیڈ پہ پڑے ہوئے، اور ہم جو ہیں وہ اوپر چل پھر رہے ہیں. آج کی جو لیسن تھا اس کو اگر میں اپنے اس میں سم اپ کروں تو کیا سمجھ آیا کہ اللہ تعالیٰ کی پورا کنٹرول اور پوری کی پوری پاور محسوس ہوئی، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو، مطلب کچھ بھی ہو رہا ہے تو وہ ظلم نہیں ہے، ہر چیز کسی ریزن کی وجہ سے ہو رہی ہے. اور اینڈ میں یہ چیز کہ یہ ساری اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کو دیکھ کے، اسے تقوی سے یا تدبر کر کے اس سے ہم اس چیز تک پہنچے کہ ہمیں حق مل جائے، اور حق مل جائے تو انا بعد الحق الا الضلال، کہ حق کے بعد تو پھر گمراہی رہ جاتی ہے. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی ساری پاور جاننے کا جو آؤٹ کم ہے وہ ہے پریکٹیکلی چینج کرنا اپنے آپ کو. بس اصل بات یہ ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، کیونکہ سب کچھ اپنی جگہ ہے لیکن ہم سے ہمارا عمل دیکھا جائے گا. تو اس وقت فرسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ سبق اچھی طرح دہرا کر آئیں گے، اور اپنی سپیڈ اب تیز کرنے کا تھوڑا سا طریقہ سوچیں، تھوڑا سا اور فاسٹ ریڈنگ کرنی شروع کریں. اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب آپ اس کو ریپیٹ کریں گے، ریوائز کریں گے اور تھوڑی اس پر محنت کریں گے. اپنے علم کو پختہ کرنے کے لیے ضرور وقت نکالیں، کیونکہ اگر علمی قابلیت نہیں تو آپ لوگ کسی صورت آگے نہیں بڑھ سکتے. کوئی بھی دنیا میں صرف باتوں سے ترقی نہیں کر سکتا،
اور نہ ہی کوئی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے سوائے اس کے کہ انسان سخت محنت کرے، کیونکہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا. تو اپنی راحتوں میں کمی کریں، اپنی نیند میں کمی کریں، اپنے کھانے پینے اور اپنے باقی جو باتیں اور ادھر ادھر کی چیزیں ہیں ان میں کمی کر کے تھوڑی سنجیدگی اختیار کریں اور محنت کی عادت ڈالیں اور منفی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.